تھا، اچانک سے دروازے پر کسی نے دستک دی. وقت بدل جاتا ہے، ایک سا وقت نہیں رہتا. دن وہ بھی آتے ہیں جب وہ تبدیلی کے دن آتے ہیں، آزمائش ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتا ہے لیکن ختم بھی کر دیتا ہے. بندہ جب اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، بندہ جب اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر کھرا اترتا ہے کہ ان پر کس قدر سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی تھی. گاؤں والوں نے، بستی والوں نے بھی انہیں گھر سے باہر نکال دیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. وہ دن بھی آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش سے نکل گئے. بہت اللہ والے ایسے ہیں کہ ان پر آزمائش آئی اور انہوں نے ان آزمائش کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے پر لگے رہے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے رہے. کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا نواز دیتا ہے، اس کے خالی دامن بھی پر ہو جایا کرتے ہیں. اب کیا ہوا؟ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. تبھی کہتے ہیں کہ جذبات میں آ کے کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر اگر ادا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے پر لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رضا میں لگ جاؤ، کیونکہ زمانہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جھگڑا کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے. کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اور لڑنے اور جھگڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس پر شکر نہ ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر نہ ادا کرنا، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا بھلا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی. آئیے، میں ابھی اسی بات پر ذکر کر رہا تھا تو وہ یہ بات بھی نکل کر آ گئی کہ دو میاں بیوی رہا کرتے تھے اور بہت ہی آسانی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے. لیکن زندگی میں اتار چڑھاؤ ہر کسی کی زندگی میں آتا رہتا ہے. کبھی انسان کے پاس کوئی مجبوری بھی آ جاتی ہے، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. تو یہ جب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے. وہ دن بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا اور اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ زمانہ دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو. تو دونوں میاں بیوی آرام سے اپنی زندگی گزار رہے تھے. دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا موڑ بھی آ جاتا ہے کہ جب وہ بات آ جائے تو پھر دونوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. میاں بیوی کو دونوں کو کمپرومائز کر کے چلنا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی اتار چڑھاؤ آ گیا تو بیوی ناراض ہو جائے اور شوہر سے، یا شوہر ناراض ہو جائے بیوی سے. دونوں کو اس چیز کو سلجھانا ہوگا، اس کیس کو سلجھانا ہوگا. ایک دن وہ بھی آ گیا کہ عورت حاملہ ہو گئی اور کچھ دنوں کے بعد ان کے یہاں ایک بچی کی پیدائش ہوئی. جب بچی کی پیدائش ہوئی تو دونوں بہت خوش تھے. دونوں شوہر اور بیوی دونوں بہت خوش تھے کہ ان کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی. وہ ایسے ہی معاملات چلتے رہے اور کبھی اتار کبھی چڑھاؤ تو چلتا ہی رہتا ہے. لیکن اب ان کے یہاں جو اصل وجہ بنی لڑائی جھگڑے کی، وہ یہ کہ پیسوں کی تنگی پڑ گئی. پیسوں کی تنگی پڑی کیونکہ کام صحیح سے چل نہیں رہا تھا. اسی پر مزید یہ ہوا کہ وہ شوہر گھر سے باہر نکلا، جا رہا تھا کام کی ہی تلاش میں کہ شوہر کو کسی سواری نے، کسی گاڑی نے ٹکر مار دی. اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، لڑکے کے پیر میں چوٹ آ گئی. لڑکا بہت زیادہ بیمار ہو گیا. یعنی جب اس کے پیر میں چوٹ آئی تو بے ہوش ہو گیا. جلدی سے اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا. ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کو بہت خرچہ لگے گا، بہت زیادہ اس میں پیسہ خرچ ہوگا. اب چونکہ وہاں پر اس کے گھر کا کوئی بھی شخص نہیں تھا، جلدی سے گاؤں میں خبر پہنچی. گاؤں کے لوگ بھاگتے ہوئے گئے کیونکہ گھر پر اکیلا ہی رہا کرتا تھا، بیوی رہتی تھی بس. تو گاؤں کے لوگ گئے دیکھنے. ڈاکٹر نے گاؤں والوں سے بتایا کہ اس کے علاج میں کافی خرچ آ جائے گا. تو گاؤں والوں نے کہا کہ دیکھیں اس کا علاج ایسے کون کرا سکتا ہے، کیونکہ آج کل نا اگر پیسے والا بھی ہے تو پھر وہ بھی منہ موڑ لیتا ہے. کام اگر سمجھو کہ کوئی تمہارے کام آئے گا زندگی میں تو تمہارے کام کوئی نہیں آنے والا ہے. تمہارے کام جو آنے والے ہیں فقط تمہارے ماں باپ کام آنے والے ہیں. اس کے علاوہ
اگر تم سمجھو کہ تمہارے آج کے دور میں جب انسان مر کے چلا جاتا ہے تو اس کی قبر پر لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے تو جاتے نہیں ہیں، تو زندگی رہتے ہوئے کون مدد کرنے کے لیے بڑھتا ہے؟ لیکن جو مدد کرنے کے لیے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا نوازتا ہے کہ اس کے خالی دامن بھی پر ہو جایا کرتے ہیں۔ جو بھی انسان کسی غریب انسان کی مدد کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ امداد قبول کرتا ہے، اس کے بدلے میں اسے اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے خالی دامن پر ہو جایا کرتے ہیں، اور اسے خود نہیں پتہ چلتا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، اس میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے، اسے خود پتہ نہیں چلتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو گاؤں والوں نے سنا کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا۔ ایک چچا تھے، انہوں نے کہا کہ ایسے ہی اس کی پٹی کر دو اور اس کو گھر پہ بھیج دو۔ تو ڈاکٹر نے کیا کرنا تھا، اس کو پٹی کری اور بول دیا کہ جاؤ تم گھر چلے جاؤ۔ وہ گھر پہ آیا، اس کو کچھ لوگ لے کر آئے گھر پر۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا تو تڑپ کے رہ گئی، کیا ہوا میرے شوہر کو، کیا ہو گیا یہ؟ تو بتایا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور پیر میں چوٹ آئی ہے۔ تو اس نے وہاں پر بہت غم کا اظہار کیا اور گھر پر ایک اداسی کا ماحول چھا گیا۔ چھوٹی سی بیٹی تھی، اب اس کا تو کام ٹھپ ہو گیا کیونکہ پہلے ہی سے اس کا کام بند تھا۔ اب یہاں پر ان کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ صبر کرتے، اس کی بیوی کو چاہیے تھا کہ صبر کرتی، لیکن اس نے صبر نہیں کیا۔ تھوڑے دن یوں ہی چلتا رہا تو ایک دن وہ آ گیا کہ گھر پہ سارے پیسے ختم ہو گئے، غلہ اناج سب ختم ہو گیا۔ تو بیوی آ کے ایک دن شوہر پہ چڑھ گئی اور لڑنے جھگڑنے لگی اور کہنے لگی کہ تم پورا دن یہیں بیٹھے رہتے ہو، جا کے کبھی کام بھی کر کے لاؤ، جب کام کر کے لاؤ تاکہ گھر چلے، اس میں اناج غلہ سب ختم ہو گیا ہے، اب کیا کھائیں گے، کیا پکائیں گے؟ اس نے کہا میری شریک حیات صبر کرو، سب انتظام ہو جائے گا، میرا تو پیر ہی بہت کمزور ہے، میں تو گھر سے نکل بھی نہیں سکتا۔ تو بیوی نے کہا کہ ایسا کرو، کہیں سے لے کے آؤ، مجھے نہیں پتہ ہے، مجھے اب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سامنے صفائی نہ پیش کرو، گھر ایسے نہیں چلتے ہیں، اگر گھر کو آگے بڑھانا ہے، چلانا ہے تو اس کے لیے تمہیں کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا انتظام کرنا ہوگا۔ اب وہ لڑکا بے چین ہو گیا اور اسی بے چینی کے عالم میں وہ لنگڑاتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ نکلنے کے بعد اپنے ایک دوست کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے دوست نکل کر آیا۔ دوست سے اس نے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دو، تو اس کا بہت پرانا دوست تھا، تو اس سے کچھ پیسے لے لیے، اور جب پیسے لے لیے اس نے بھی پیسے دے دیے، کہا جلدی لوٹا دینا، کہا ٹھیک ہے جلدی لوٹا دیں گے۔ پیسے دیے، اب یہ گھر چلا آیا، اپنی بیوی کو پیسے دیے، کہا یہ لو تم پیسے لو، ادھر اس کی جو پیر میں چوٹ لگی تھی، کمزور تھا کیونکہ چل بھی نہیں سکتا تھا، تو ادھار پیسے لایا تھا، تھوڑے دن پیسے چلے اور وہ پیسے چلنے کے بعد وہ پیسے بھی ختم ہو گئے۔ ادھر اس کا دوست اس کے دروازے پر آ گیا اور دروازے پر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بیوی نے دروازہ کھولا تو پوچھا، کہا وہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں وہ موجود ہے۔ تو جا کے اس سے تقاضا کیا، کہا یار پیسے لوٹا دے۔ اس نے کہا میرے پاس ابھی انتظام نہیں ہے، میں تمہارے پیسے جلد لوٹا دوں گا۔ چلا گیا اور جب جانے لگا تو دروازے پر اس کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، تو اس نے بیوی کی طرف دیکھا اور اس عورت نے اس کی طرف دیکھا اور دونوں مسکرائے اور بات نہیں ہوئی، اور وہاں سے وہ چلا گیا۔ بیوی اپنے گھر کے اندر آ گئی۔ اب کچھ دنوں کے بعد اس کا دوست وہ پھر آ گیا اور کہنے لگا یار آج پھر تم سے پیسے مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، اسی لیے میں تم سے پیسے مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، مجھے پیسے چاہیے۔ اس نے کہا یار تھوڑی مہلت نہیں دے دیتا، میرے پاس تو بھی پیسے ہیں نہیں۔ اس نے کہا دیکھو یار مجھے پیسے چاہیے، کہیں سے بھی انتظام کرو، مجھے پیسے چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو جب پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا کام نہیں چل رہا، اس کا کاروبار نہیں ہے، پھر بھی وہ پیسوں کی ضد کیا کرتے ہیں۔ او بھائی تم نے پیسے دیے ہوئے ہیں نا، تو سامنے والے سے تھوڑا انتظار بھی کر لو کہ ہاں پیسے مل جائیں گے، ایسا نہیں وہ کھا جائے گا۔ لیکن جب اس کا کاروبار نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پیسے آنے کی کوئی آمدنی ہے نہیں، تو پھر کہاں سے دے گا بیچارہ؟ تو اس نے زبردستی کی کہ نہیں تمہیں یار پیسے چکانا ہی ہے۔ اس نے کہا جاؤ میں کچھ انتظام کرتا ہوں۔ پھر بیوی دروازے تک آئی، بیوی مسکرائی، یہ بھی مسکرایا، بات آگے نہیں بڑھی، لیکن وہ آگے چلا گیا اور یہ گھر کے اندر آ گئی۔ تیسری بار جب وہ آیا تو پھر اس نے یہی بات کہی
تو اب اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ جب دروازے پر بیوی سے ملاقات ہوئی تو بیوی کو اس نے اپنا فون دے دیا، اپنا موبائل دے دیا اور کہا تم دیکھو اس پر مجھے کانٹیکٹ کر لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بیوی اپنے گھر کے اندر، وہ چلا گیا باہر۔ اب اس عورت نے اس سے رات میں کانٹیکٹ کیا، بات کرنا شروع کر دی۔ اب بات یہاں تک بڑھ گئی، دھیرے دھیرے جب بات چلنے لگی تو بات ان کی پیار محبت پر چلی گئی۔ اس کو یہ نہیں دکھائی دے رہا تھا کہ اس کا شوہر اس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بیچارے کا آج برا حال ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو ہر دن ایسا تو آئے گا نہیں کہ ہمیشہ وہ ایسا ہی رہے گا، ہر دن ایسا نہیں رہے گا۔ آج اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی ہوئی ہے تو کل آزمائش ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ صبر کرتی، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتی، لیکن اس نے اس انسان سے عشق کرنا شروع کر دیا، پیار کرنا شروع کر دیا جس سے وہ پیسے لے کے آیا تھا۔ اب کیا یہی معاملہ چلتا رہا؟ ایک دن وہ آیا اور بہت غصے میں تھا اور اس نے کہا بھائی مجھے پیسے لوٹاؤ۔ اس نے کہا یار پیسوں کا انتظام نہیں ہو پایا۔ جب اتنا کہا تو کہا دیکھ لے پیسے لوٹا دے ورنہ بات اچھی نہیں ہوگی۔ کہا یار مجھے مہلت دے دو۔ ادھر بیوی بھی چڑھ گئی اس پر، اپنے ہی شوہر پر چڑھ گئی اور کہنے لگی تو بات تو ٹھیک کہتے ہیں، ان کے پیسے دیتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے بیوی کی طرف دیکھا، کہا تو بھی ایسی زبان سے بات کرتی ہے، تجھے تو خود معلوم ہے نا میں کسی کام پہ نہیں جاتا تو پھر میرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تجھے تو میرا ساتھ دینا چاہیے، تو اس کا ساتھ دیتی ہے۔ بیوی چڑھ گئی، کہا تمہارے ساتھ کون آئے گا، میں تو اسی کے ساتھ جا رہی ہوں۔ کپڑے بھرے، ان کی تو پہلے سے بات ہو گئی تھی، کپڑے بھرے اور ایک بیگ میں پیک کیے اور اس کے ساتھ وہ وہاں سے روانہ ہو گئی، وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ لے جا کے اس نے دوسرے شہر میں اس کو رکھا، چھوٹا سا مکان تھا، کرائے کا مکان تھا، ٹوٹا پھوٹا مکان تھا، اس میں جا کے اس نے رکھا۔ ادھر بیچارے یہ بڑا پریشان تھے، ان کی بیٹی بھی 5-6 سال کی ہو گئی تھی۔ اب بیٹی بھی رویا کرتی تھی اپنی ماں کی یاد میں، تڑپا کرتی تھی کہ میری ماں کہاں ہے بابا، تو وہ تسلی دیا کرتے تھے، کہتے تھے بیٹی تو بھول جا اسے، اب جو کچھ ہوں نا میں سب تیرا میں ہی ہوں۔ تو ان پر ایسا آزمائش کا دور چل رہا تھا۔ اچانک سے، کیونکہ گاؤں والے بھی سمجھ رہے تھے کہ ان پر آزمائش ہے، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ مدد کر جایا کرتے تھے۔ ایک دن یہ لوگ بیٹھے تھے، بیٹی بیٹھی تھی، یہ بھی بیٹھا تھا، اچانک سے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ وقت بدل جاتا ہے، ایک سا وقت نہیں رہتا، دن وہ بھی آتے ہیں جب وہ تبدیلی کے دن آتے ہیں، آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتا ہے لیکن ختم بھی کر دیتا ہے۔ بندہ جب اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، بندہ جب اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر کھرا اترتا ہے تو پھر آزمائش کے دن ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھتے حضرت ایوب علیہ السلام پر کہ ان پر کس قدر سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی تھی؟ گاؤں والوں نے، بستی والوں نے بھی انہیں گھر سے باہر نکال دیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ وہ دن بھی آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش سے نکل گئے۔ بہت اللہ والے ایسے ہیں کہ ان پر آزمائش آئی اور انہوں نے ان آزمائش کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے پر لگے رہے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے رہے، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا نواز دیتا ہے، اس کے خالی دامن بھی پر ہو جایا کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، دروازے پر دستک دی، دروازے سے کنڈی بیٹی نے جا کے کھولی تو ایک بزرگ انسان کھڑا ہوا نظر آیا۔ بیٹی نے کہا بابا تم کون ہو؟ کہا بیٹی میں تمہارے دادا کا دوست ہوں، یہ بتاؤ کیا تمہارے ابا گھر میں ہیں؟ کیا تمہارے والد گھر میں ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی میرے والد صاحب گھر میں ہیں، آپ آئیے نا ملاقات کیجئے۔ وہ بزرگ انسان آیا اور آنے کے بعد اس انسان سے ملا، اس سے ملا اور ملنے کے بعد کہا دیکھو بیٹے، تمہارے والد نے، تمہارے باپ نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے، میں نے تمہارے باپ سے کچھ پیسے لیے تھے، اس بیٹی کے دادا سے میں نے پیسے لیے تھے اور پیسے چکا نہیں پایا میں، اس ٹائم میرے پاس اتنا انتظام نہیں تھا، میں نے ان سے ادھار پیسے لیے تھے۔ اب دیکھیں بات وہی آ گئی، جب اس نے پیسے لیے ہوں گے، انہوں نے مانگے ہوں گے تو اس کے پاس نہیں تھے، کیونکہ اس کے پاس انتظام نہیں ہوگا تو اس نے نہیں دیے ہوں گے، لیکن آج وہ دینے آیا پیسے۔ جب پیسے دینے آیا کیونکہ اس کے پاس انتظام ہو گیا ہوگا، تو جب انسان کے پاس انتظام ہو جاتا ہے تو پھر وہ پیسے روکتا نہیں ہے، وہ دے دیا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا بیٹی میں تمہارے دادا سے پیسے لیے تھے تو وہ آج نا لوٹانے آیا ہوں، واپس دینے آیا ہوں،
اور رقم بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی، کافی بڑی رقم تھی۔ جیسے ہی اس نے وہ پیسوں سے بھرا بیگ اس کو دیا تو اس کے چہرے پر نہ ایک سکون بھری سانس آئی، اس کے چہرے پر ایک سکون نظر آیا، اداسی دور ہو گئی، اداسی ختم ہو گئی۔ اس نے جب بیگ دیکھا پیسوں کا، اس نے ہاتھ میں اٹھایا تو سانس رکی۔ کہا سچ میں یہ ہمارے پیسے ہیں؟ کہا یہ سچ میں تمہارے پیسے ہیں۔ اس نے اتنا کہا کہ بیٹا میں چلتا ہوں، یہ اپنے پیسے رکھو۔ اس کی بیٹی کو بھی سکون آیا اور کہا بابا کیا یہ حقیقت میں ہمارے پیسے ہیں؟ اس نے نہ روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے کہا بیٹی یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نواز دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرما دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر ہم کھرے اترے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھولے نہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ آج وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھا دیا اور یہ اچانک سے ہمارے لیے امداد آئی ہے۔ یہ ہمارے لیے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری کرنے پر لگا رہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے، اس کے پاس رزق کہاں سے آتا ہے اسے خود پتہ نہیں چلتا۔ یاد رکھیں، اسے خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے اس کے پاس پیسے آ گئے، کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بڑا خوش تھا۔ کہا بیٹی سب سے پہلے چلو ہم اسپتال چلتے ہیں۔ اسپتال گیا اور جانے کے بعد ڈاکٹر کو دکھایا، اور دکھانے کے بعد کہا ڈاکٹر صاحب ہمارے پیر میں کتنا پیسہ لگے گا؟ اس نے بتایا اتنا لگے گا۔ کوئی بات نہیں، آپ علاج کیجئے۔ 5 سے 6 دن میں علاج ہو گیا۔ جو پیسہ تھا وہ ڈاکٹر کو ادا کر دیا گیا۔ 10 سے 15 دن میں وہ لڑکا بالکل ٹھیک ہو گیا، پہلے کے جیسا ہو گیا۔ اب کیا تھا؟ اب اس نے کہا یہاں سے ہم کچھ کاروبار شروع کریں گے۔ اس نے ایک کاروبار شروع کیا، اور کاروبار شروع کرنے کے بعد اس کے پاس پیسوں کی بھرمار ہونے لگی، پیسوں کی آمد و رفت ہونے لگی، پیسے اس کے پاس آنے لگے، یہاں تک کہ وہ گاؤں میں امیر ترین لوگوں میں گنا جانے لگا۔ اس کے پاس مال و دولت بہت ہونے لگی۔ اب اس نے ایک عالی شان گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد اب دونوں باپ اور بیٹی وہاں پر رہنے لگے۔ گاؤں کے چند معتبر حضرات آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے بیٹا اب تمہیں چاہیے کہ تم ایک شادی کرو، اب تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کرو، تاکہ تمہاری بیٹی کو ایک ماں مل جائے، تمہیں ایک اچھی بیوی مل جائے۔ اگر تمہارے پاس کوئی رشتہ نہ ہو تو رشتہ ہم لے کے آئیں گے۔ گاؤں کے معتبر لوگوں نے ایک اچھا رشتہ تلاش کیا اور اس کی شادی کرائی۔ شادی ہو گئی۔ اب یہ تینوں لوگ خوشی خوشی رہنے لگے، کیونکہ یہ جو عورت آئی تھی، یہ جو اس کی بیوی آئی تھی، یہ اس سے زیادہ بہتر تھی، کیونکہ وہ صرف پیسوں پر تھی اور یہ پیار اور محبت بانٹنے والی تھی، دوسروں کی عزت کرنے والی تھی۔ تو یہ اب آ کے گھر چلانے لگی صحیح طریقے سے، بیٹی کو وہ صحیح طریقے سے پالنے لگی، بیٹی کا خیال کرنے لگی۔ سوتیلی بیٹی تھی لیکن اپنی بیٹی کر کے اس نے پالا تھا، اور اسکول بھیجنے لگی، اس کے سارے معاملات اچھے ہونے لگے۔ اب جو یہ بھاگ کے گئی تھی، یاد رکھیں جب جب غلط قدم اٹھا ہے، جب جب کسی نے غلط قدم اٹھایا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوئی ہے۔ یاد رکھیں جب یہ گھر سے بھاگ کر نکلی تھی اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے شوہر کے پاس اتنی آمد و رفت نہیں تھی پیسوں کی کہ وہ زندگی آرام سے گزار لیتے، کیونکہ آزمائش کے دن تھے وہ۔ ان دنوں میں اس نے صبر نہیں کیا اور دوسرے کے ساتھ وہ بھاگ گئی تھی۔ ادھر اس نے ایک دن کہہ دیا کہ اب میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اس نے کہا کیوں جی، اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کہا سب سے پہلے بات تو ہم نے نکاح نہیں کیا ہے۔ کہا نکاح کیوں نہیں کیا؟ تو پھر نکاح کر لیجئے۔ تو اس لڑکے نے کہا تو کیسی باتیں کرتی ہے، میں تیرے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں؟ تو آلریڈی نکاح میں ہے، ایک نکاح تیرا ہوا اور تیرے شوہر نے تجھے طلاق نہیں دی، اور تیرے شوہر نے تجھے طلاق نہیں دی تو تجھے تو مسئلہ پتہ ہوگا کہ جب شوہر طلاق نہ دے تو پھر بغیر طلاق شدہ عورت سے دوسرا نکاح کر نہیں سکتا جب تک تیرا شوہر تجھے طلاق نہیں دے گا۔ تو میں تجھے شادی تو نہیں کر سکتا، میں نے تجھے بس اپنے مزے کے لیے رکھ لیا تھا، اب تو یہاں سے جا، تیرا الگ راستہ ہے میرا الگ راستہ۔ اس نے کہا میں تو برباد ہو گئی، مجھے میرا شوہر قبول نہیں کرے گا، اب میں تو روڈ پر آ گئی، اب میں کیا کروں؟ کہا تو جان تیرا کام جانے۔ اس نے کہا فی الحال کچھ بھی ہو ہم تجھے نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ تو جب اپنے شوہر کی نہیں ہوئی تو میری کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو تجھے لے آئے، تو چلی آئی اپنا گھر چھوڑ کر، اپنی بیٹی کو چھوڑ کر، جب تو اپنے شوہر کی نہیں ہوئی تو میری کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے چھوڑا، وہ اپنا چلتے بنا اور وہ چلا گیا۔ اب ادھر اب یہ تو روڈ پر آ گئی تھی، اب اس نے سوچا کہ جاؤں تو کہاں جاؤں، روئی تڑپی
پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اور ایسے ہی روٹوں پر گھوم رہی تھی۔ اسے ذہن میں آیا کہ چلو چل کے اپنے شوہر سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ دروازے پر پہنچی، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک شہزادی نکل کر آئی، وہی لڑکی نکل کر آئی، اسی کی لڑکی نکل کر آئی۔ اب وہ جوان ہو چکی تھی۔ اس نے کہا کون ہیں آپ؟ اماں جی آپ کہاں سے آئی ہیں؟ کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا فلاں نام ہے۔ جب اس نے نام بتایا تو وہ تڑپ کر رہ گئی، کہا اپنے ابا کو بلاؤ گی؟ تو وہ گھر پہ دوڑتی ہوئی، کہا ابا جی کوئی دروازے پر آیا ہے، آپ کو پوچھ رہا ہے، وہ کوئی خاتون ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ تو وہ بھاگتا ہوا گیا، دیکھا اپنی بیوی کو تو چہرہ موڑ لیا اور کہا تو یہاں کیسے چلی آئی ہے؟ تو اس کی بیٹی نے کہا بھئی یہ ہے کون؟ کہا بیٹا مت پوچھو، یہی تمہاری ابھاگن ماں ہے جو تمہیں چھوڑ کر کے چلی گئی تھی، ہمیں اور تمہیں چھوڑ کر یہ بھاگ گئی تھی۔ اب یہ کون سا منہ لے کر آئی ہے؟ اب یہ کس طریقے سے یہاں پر آئی ہے؟ اس نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں پاگل ہو گئی تھی، میرا ذہن بھٹک گیا تھا، میں راستے سے بھٹک گئی تھی، مجھے معاف کریں اور معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ بیٹی نے بھی کہا ابا جی معاف کر دیں ان کو، یہ ہماری ماں ہے۔ فی الحال اس نے اس کو معاف کر دیا، لیکن اب وہ پہلے جیسا تعلق نہیں تھا، اب وہ پہلے جیسی بات نہیں تھی۔ تو انسان کو اس طریقے سے رہنا چاہیے کہ مرتے دم تک وہی بات قائم رہنا چاہیے، وہی عزت مرتے دم تک دوسرے کی نگاہوں میں رہنا چاہیے۔ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ اس کی عزت دوسرے کی نگاہوں سے گھٹ جائے۔ بیوی ایسا کوئی کام نہ کرے کہ شوہر کی نگاہوں میں اس کی عزت ختم ہو جائے، شوہر کوئی ایسا کام نہ کرے کہ بیوی کی نگاہوں میں اس کی عزت کم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اسی کو سوچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے ہمیں کسی آزمائش میں ڈالا ہو۔ راتوں میں اٹھ اٹھ کے جو اللہ سے دعا مانگتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے رات کے سناٹے میں دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اس کی دعاؤں کو قبول فرمایا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں راتوں کے سناٹے میں دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، تمہاری دعاؤں کو شرف مقبولیت تک پہنچائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک